لیے چلیں گے اس وقت اسلام آباد، جہاں اس وقت احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آواز اٹھائی، ان میں ایک صحافی ہیں اور ایک اس میں وکلا ہے۔ یہ دو طبقے اگر پاکستان میں موجود نہ ہوتے تو شاید ہم ایک بہت ریگریسو کنڈیشن کے اندر جا چکے ہوتے۔ تو میں اب بات وہاں پہ لے کر آؤں گا کہ سب سے پہلے ضیاء الدین صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی مزید کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ایک ادارہ تھے، نہایت ہی شفیق انسان تھے۔ گھر میں اگر یا اپنے صحافیوں کے ساتھ جو ان کے سبارڈینیٹس تھے ان کی کوچنگ کے لیے، یعنی کہ ایک انسان جو لیجنڈ ہے وہ کسی کو ڈانٹتا ہے تو وہ اصلاح کے لیے ڈانٹتا ہے جو بھی ہے، لیکن ان کا جو ایک مجموعی پوسچر تھا وہ بڑا حلیم الطبع اور شفیق انسان کا تھا، اور وہ سخت سے سخت بات بھی اس انداز میں کہنے کا ملکہ رکھتے تھے کہ وہ دوسرے کو offend نہیں ہونے دیتے تھے، کہ ان کا وہ اختلاف کسی کے لیے ایک پرسنل بات نہ لگے کہ وہ ایک نفرت کی بنیاد بن جائے یا ایک ناگواری کی بات بن جائے۔ وہ ان کے اندر بڑی یہ صلاحیت تھی کہ وہ ناگوار سے ناگوار بات بھی ایک اس انداز میں آپ کو کنوے کر سکتے تھے کہ آپ اس سے اصلاح کرتے تھے یا اس کو آپ ایک اچھی اسپرٹ کے اندر، تنقید کے اندر اس کو لے سکتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ضیاء صاحب کی کاپیز کو اس لیے پھیلائیں کہ آج پاکستان ایک بڑے ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں بحرانی دور، لیکن آج واقعی بہت ایک اکنامکلی ہم سیریس کنڈیشن سے اور ایک صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور 75 سال ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہم سے پیچھے تھے وہ آگے نکل چکے ہیں، اور ہمیں بڑی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ ان 75 سالوں میں ہم کیوں ترقی نہیں کر سکے، آج کی دنیا کس طرح تبدیل ہو گئی ہے۔ ہم ایک اکنامک سینچری کے اندر ہیں، آج کوئی نان الائن موومنٹ یا کمیونسٹ کنٹریز یا کیپٹلسٹ کنٹریز کے گروپس نہیں ہیں۔ اس 21ویں صدی کی درجہ بندی G7 ہے، G20 ہے اور G77 ہے۔ اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فی کس آمدنی کتنی ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، کس ملک کے پاس کتنی ویلتھ کریشن کی صلاحیت ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت کیسی ہے، اور اس کی کمپیٹیٹیونیس کیسی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر آج دنیا کی ہر قوم، چاہے وہ بادشاہت ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہے، چاہے وہ آٹوکریٹک ہے، ہر ملک ان 3 چیزوں کے اوپر ایک دوسرے سے بازی لینے کے لیے آگے جا رہا ہے۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو سلائیڈ ہے وہ بہت پیچھے ہے، اور آپ سب اکنامک جرنلسٹ ہیں، میں نے بھی جو یہاں پر شاید پاکستان کے سیاستدانوں میں مجھے یہ ضرور خصوصیت ایک ملی اللہ کی طرف سے کہ اس پلاننگ کے فنکشن کو شاید جتنی بار اور جتنا میں نے دیکھا ہے اور جتنی اس میں رنگ بھرنے کی میں نے کوشش کی ہے، شاید کم کسی کو موقع ملا ہو، کبھی ویژن 2010 سے اور کبھی ویژن 2025 سے کہ ہم بھی کسی پٹڑی پہ چڑھیں، لیکن ہر بار ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اور ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز نے ان تمام منصوبوں کو کریش کیا اور پارا پارا کیا۔ آج پاکستان میں ہمیں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم تشخیص ٹھیک نہیں کریں گے تو علاج بھی تلاش نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان اس لیے پیچھے نہیں رہ گیا کہ ہم بنگلہ دیش اور انڈیا سے زیادہ برے ملک ہیں، یا ہم بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں زیادہ چور ہیں، یا بنگلہ دیش اور انڈیا میں کوئی زیادہ انتظامی صلاحیت ہے۔ یہ سوشو اکنامک ایک ہی انوائرمنٹ ہے، صرف اور صرف فرق ڈالا ہے استحکام اور پالیسیز کے تسلسل میں۔ جب 1991 میں ہم نے یہاں پہ لبرلائزیشن آف اکانومی، پرائیویٹائزیشن، ڈی ریگولیشن ساری چیزیں کی، وہی چیزیں انڈیا نے فالو کی اور وہی چیزیں بنگلہ دیش نے فالو کی، لیکن ان کو سٹیبلٹی کے ساتھ چلایا گیا، وہ آج آگے نکل گئے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں، اور میں آپ سب کی وساطت سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی میسج ہے جو ہمیں قوم کو بتانا چاہیے کہ وی ہیو ٹو بیکم این ایکسپورٹنگ نیشن۔ دیکھیے جتنے ملک آگے بڑھے ہیں وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے آگے بڑھے ہیں۔ ہم نے 75 سالوں میں جب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی، گروتھ پہ گئے، ہماری ڈیمانڈ بڑھی، ڈالر کنزیوم کرنے کی صلاحیت بڑھی، لیکن اس کے مقابلے میں ڈالر بڑھانے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکے۔
اور میں اس بات پہ کئی دفعہ اظہار کر چکا ہوں، ہمارے مستقبل کا انحصار صرف اور فقط اس بات پہ ہے کہ 32 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ ہم 5 سالوں میں جائیں گے یا 10 سالوں میں جائیں گے۔ اگر ہم نے 5 سالوں میں کر لی تو بیڑا پار ہے، اور اگر ہم نے 10-12 سال تک کچھوے کی چال سے وہاں تک پہنچے تو پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں، پھر دلدل ہی دلدل ہے۔ سو ہم جب بھی یہ گروتھ کرتے ہیں، ڈالر کنزیوم کرتے ہیں، کماتے نہیں ہیں، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس، ایمرجنسی بریک لگاؤ، اکانومی کو سلو ڈاؤن کرو، پھر کریش ہو کے ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں سنگولرلی ایک سنگل پرپز آف مائنڈ کے ساتھ فوکس کرنا پڑے گا کہ اس ملک کی معیشت کو، زراعت کو، صنعت کو، سروسز کو، ہر پاکستانی نوجوان کو کس طریقے سے ایکسپورٹ کی طرف لگایا جائے اور ایک ملک کو اقتصادی کامیابی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے۔ اور ایسا کرنے کے لیے اکنامک جرنلزم اس ملک کے اندر بیک بون کا رول پلے کرے گی، تاکہ ہمارے لوگ انفارمڈ ہوں کہ آج کے امپیریٹیوز کیا ہیں، گلوبلائزیشن کے امپیریٹیوز کیا ہیں، ریجنلائزیشن کے امپیریٹیوز کیا ہیں، دنیا کے اندر جو اقتصادی رجیمز آ رہی ہیں ان کے کیا امپیریٹیوز ہیں، ہمارے فارمر کو کس طریقے سے بین الاقوامی چیزوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے، ہمارے بزنس مین کو کیسے ہم آہنگ ہونا ہے۔ یہ ہیں جن کے اوپر ہماری مستقبل کی زندگی موت کا فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن آپ ہمارے ڈیبیٹ دیکھیں، ہمارے جو نیشنل نیریٹیوز ہیں وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں 1 سینٹ کا بھی فرق نہیں پڑے گا کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ تو کس طریقے سے ہم ایجنڈا سیٹنگ کریں جو کہ اقتصادی سمت میں آئے، کس طریقے سے ہم لوگوں کو زیادہ انفارمڈ کریں تاکہ ان کی چوائسز ٹھیک ہوں، اس کے لیے اکنامک جرنلزم کا ایک بے حد اہم کردار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الدین صاحب نے اپنی پوری زندگی میں اس کردار کو جس اچھے طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ نبھایا، وہ آج ہم سب کو اتنی بڑی دیکھیے دیر ہو گئی ہے، ہم سب اس محبت میں ان کے احترام میں یہاں بیٹھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ اصل کمائی ہے۔ میں اکثر اپنے لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی منصب عارضی ہے، لیکن آپ کی لیگسی ہمیشہ کے لیے ہے۔ What legacy do you leave behind is what matters، کہ آپ اس عہدے سے چلے جائیں گے، آپ منصب سے اتر جائیں گے، آپ زندگی سے چلے جائیں گے تو لوگ آپ کو پیچھے سے کیسے یاد کریں گے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الدین صاحب کے لیے ہم سب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بہترین انسان، ایک بہترین صحافی ہونے کی حیثیت سے اپنی جو فرائض سر انجام دیے، شاید یہی ان کی بخشش کا سامان ہوگا۔ میں نے جب مجھے اس سال نیشنل کمیٹی فار ایوارڈز کی صدارت کا منصب وزیر اعظم کی طرف سے دیا گیا تو میری حقیر سی جو اس میں کنٹریبیوشن تھی، تو جب میڈیا کے نام پیش ہوئے تو میں نے کہا سب سے پہلے ستارہ امتیاز کے لیے ضیاء الدین صاحب کا نام اس میں ہم شامل کریں گے، اور وہ ہم نے الحمدللہ ان کے، اگرچہ وہ اس کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن ایک ان کی جو ریکگنیشن ہے کہ ان کی جو صحافتی خدمات ہیں اس کے لیے 14 اگست کو انہیں یہ اعزاز جو ہے ضرور اس کا نوازا جائے گا، ان کی فیملی ریسیو کرے گی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی جانب سے تقریب سے خطاب کیا جا رہا تھا۔